اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا محمد۔ سیرت رسول عربی علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، ادارۃ الاویس، لاہور۔ ہجرت کا پہلا سال۔ تعمیر مسجد قباء۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ کو ہوا۔ یہی تاریخ اسلامی کی ابتدا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے، یہاں آ ملے، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی شان میں یہ آیت وارد ہے۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں وہ مرد ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کلثوم بن ہدم کی ایک افتادہ زمین تھی جو کھجوریں خشک ہونے کے لیے پھیلا دی جاتی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ زمین لے کر اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں دیگر اصحاب کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود بھی غرض و تشویق و ترغیب کام فرمایا۔ شموس بن نعمان انصاریہ کا بیان ہے، میں دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھاری پتھر اٹھاتے کہ جس میں اطہر خم ہو جاتا، اور بطن شریف پر مجھے مٹی کی سفیدی نظر آ جاتی۔ آپ کے اصحاب میں اگر کوئی عقیدت مند آ کر عرض کرتا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، چھوڑ دیجئے میں اٹھاتا ہوں، تو آپ فرماتے نہیں، تم ایسا اور پتھر اٹھا لو، اور خود اس کو عمارت میں لگاتے۔ اس تعمیر میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سمت قبلہ بتا رہے تھے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کا قبلہ سب سے زیادہ درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی شاعر بھی تعمیر مسجد میں شامل تھے۔ وہ کام کرتے ہوئے کہتے جاتے تھے، افلح من یعالج المساجد او یقرأ القرآن قائما وقائدا ولا یبیت اللیل عنہ واکدا۔ وہ کامیاب ہے جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر قافیہ کے ساتھ آواز ملاتے جاتے۔ مدینہ میں نزول رحمت، قباء میں 4 یا بعض کے نزدیک 14 یا بعض کے نزدیک 20 روز قیام رہا۔ یہاں سے جمعہ کے دن مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مہاجرین و انصار ساتھ تھے۔ انصار کے جس قبیلے پر سے گزر ہوتا، اس کی بڑے جو سربراہ تھے، وہ عقیدت مندانہ انداز میں عرض کرتے، یا رسول اللہ ہماری نصرت و حمایت میں اتر آئیے۔ آپ دعائے خیر کے بعد فرماتے کہ میرا ناقہ معمور ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ راستے میں بنو سالم خزرجی کے محلہ میں جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ نے وادی ذی صلب کی مسجد میں نماز جمعہ مع خطبہ ادا کی۔ یہ آپ کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ اس طرح بنی بیادہ، بنی سعدہ اور بنی حارث بن خزرج سے گزرتے ہوئے بنی عدی بن نجار میں پہنچے، جو آپ کے دادا عبد المطلب کے ننہال تھے۔ سلیط بن قیس بخاری خزرجی وغیرہ نے ننہالی رشتہ دار کو یاد دلا کر اقامت کے لیے عرض کیا، مگر ان کو بھی وہی جواب ملا۔ اس کے بعد آپ کا ناقہ محلہ مالک بن نجار میں اس جگہ بیٹھ گیا جہاں اب مسجد نبوی ہے، پھر اٹھ کر قدرے آگے بڑھا اور مڑ کر پہلی جگہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ یہی منزل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری خزرجی آپ کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما کر کہ المرء مع رحلہ وہاں تشریف فرما ہوئے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو خوشی مدینہ میں مسلمانوں کو ہوئی اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ حضور انور کی سواری نزدیک پہنچی تو جوش مسرت کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین عورتیں چھتوں پر نکل آئیں اور یوں گانے لگیں: طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والا دعا مانگے۔ آپ کے ناقہ کا بیٹھنا تھا کہ بنو نجار کی لڑکیاں دف بجاتی نکلیں اور یوں گانے لگیں: نحن جواری من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، اے نجاریو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اچھا ہمسایہ ہے۔ آپ نے یہ سن کر ان لڑکیوں سے پوچھا: کیا مجھ سے محبت رکھتی ہو؟ بولی: ہاں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: میں بھی تم سب سے محبت رکھتا ہوں۔ اس خوشی میں عورتیں مرد چھوٹے بڑے گلی کوچوں میں پکار رہے تھے: جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ، اور غلام آپ کے آنے کی خوشی میں ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے۔ انسانوں پر ہی کیا موقوف وحوش بھی اپنی حرکات و سکنات سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تعمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقہ جہاں بیٹھا تھا وہ جگہ دو نجاری یتیموں سہیل و سہل کی تھی، جن کے ولی حضرت اسد بن زرارہ نجاری خزرجی تھے۔ وہ اس زمین میں کھجوریں خشک کرنے کے لیے پھیلا دیا کرتے تھے۔ اس کے ایک حصے میں حضرت اسد نے نماز کے لیے ایک مختصر جگہ بنائی ہوئی تھی جس پر چھت نہیں تھی۔ یہاں وہ نماز جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ باقی زمین میں کھجور کے درخت اور مشرکوں کی قبریں اور گڑھے تھے۔ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں مسجد جامع بنانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے ان یتیم بچوں کو بلا بھیجا اور ان سے قیمت پر زمین طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بلا قیمت آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آپ نے قبول نہ فرمایا، قیمت دے کر خرید لی۔ تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ قبریں اکھڑوا کر ہڈیاں کسی دوسری جگہ دبا دی گئیں، درخت کاٹ دیے گئے اور گڑھے ہموار کر دیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کر رہے تھے۔ آپ اپنی چادر میں اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے: ھذا الحمال واحمال خیبر ھذا بر ربنا واطہر۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اینٹیں خیبر کے تمر و زبیب سے زیادہ ثواب والی اور پاکیزہ ہیں۔ اور ارشاد فرما رہے تھے: اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فارحم الانصار والمہاجرہ۔ خدایا بے شک اجر صرف آخرت کا اجر ہے، فرحم الانصار والمہاجرہ، پس تو انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ مسجد نہایت سادہ تھی۔ بنیادیں 3 ہاتھ تک پتھر کی تھیں، دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں، چھت برگ خرما کی قد آدم سے کچھ اونچی اور ستون کھجور کے تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا۔ 3 دروازے تھے، ایک جانب کعبہ اور 2 دائیں بائیں۔ جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو جانب کعبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کے مقابل شمالی جانب میں نیا دروازہ بنا دیا گیا۔ چونکہ چھت پر مٹی کم تھی اور فرش خام تھا، اس لیے بارش میں کیچڑ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کو بارش بہت ہوئی۔ جو نمازی آتا کپڑے میں کنکریاں ساتھ لاتا اور اپنی جگہ بچھا لیتا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: یہ خوب ہے، اور کنکروں کا فرش بنوا دیا۔ اصحاب صفہ۔ پایان مسجد میں ایک سائبان تھا جو صفہ کہلاتا تھا اور ان فقراء و مساکین صحابہ کے لیے تھا جو مال و منال اور اہل و عیال نہ رکھتے تھے۔ انہی کی شان میں آیت نازل ہوئی:
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور روک لو اپنی جان ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح اور شام اور چاہتے ہیں اس کی رضامندی کو۔ ان کی تعداد میں موت یا سفر یا تزوج کے سبب سے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ بعض وقت ان کی تعداد 70 تک پہنچ جاتی تھی۔ باہر سے مدینہ میں اگر کوئی آتا اور شہر میں اس کا کوئی جان پہچان نہ ہوتا تو وہ بھی صفہ میں اترا کرتا تھا۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں 100 سے کچھ اوپر اہل صفہ کے نام گنوائے ہیں، جن میں حضرت ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، سہیب رومی، بلال حبشی، ابو ہریرہ، خباب بن الارت، حذیفہ بن الیمان، ابو سعید خدری، بشیر بن الخصامیہ، ابو موہیبہ، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہیر میں سے تھے، یعنی مشہور صحابہ تھے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اہل صفہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ایک مرتبہ غنیمت میں کنیزیں آئی ہوئی تھیں۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر آپ کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایک خادمہ کی درخواست کی۔ آپ نے یوں جواب دیا، اللہ کی قسم، یہ نہیں ہونے کا کہ تم کو خادمہ دوں اور اہل صفہ بھوکے رہیں۔ ان کے خرچ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، میں ان اسیران جنگ کو بیچ کر ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ مواخات۔ مہاجرین اپنے وطن سے اہل و عیال اور بھائی بندوں کو چھوڑ کر بے سر و سامان چھپ کر نکلے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جامع کی تعمیر کے بعد مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت قائم کیا تاکہ مہاجرین غربت کی وحشت اور اہل و عیال کی مفارقت محسوس نہ کریں اور ہر ایک کو دوسرے سے مدد ملے۔ مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ آپ ہر دو فریق میں سے دو دو کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ در حقیقت بھائی بن گئے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف قرشی ظہری اور حضرت سعد بن ربی انصاری خزرجی میں رشتہ برادری قائم کر دیا۔ تو حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے، میں اپنا مال آپ کو بانٹ دیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو جو آپ پسند کریں اسے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے پر آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، آپ کے اہل اور آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، یہاں کوئی بازار تجارت ہے؟ انہوں نے بنو قینقاع کے بازار کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن شام کو نفع کا پنیر اور مکھن ساتھ لائے۔ اس طرح ہر روز بازار میں چلے جایا کرتے، تھوڑے عرصے میں وہ مالدار ہو گئے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کے بدن پر خوشبو کا نشان تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی کہ میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر کتنا دیا؟ عرض کی کہ 5 درہم بھر سونا۔ فرمایا کہ ولیمہ دو، خواہ ایک بکری۔ حضرت عبد الرحمن کی طرح کئی اور مہاجرین نے بھی تجارت کا کام شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ عقد برادری کے بعد انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے نخلستان ہمارے بھائیوں اور ہم میں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ کام یعنی درختوں کو پانی دینا تم کیا کرو، ہم تمہیں پھل میں شریک کر لیں گے۔ اس پر سب نے کہا بصر و چشم، یعنی درست ہے۔ یہ مساقات کی صورت تھی، مگر بعض نخلستان محض منیحہ کے طور پر بھی دیے ہوئے تھے، جن میں کام بھی انصار کرتے تھے اور مہاجرین کو پیداوار کا نصف دیتے تھے۔ یہ عقد برادری نصرت و مواسات و توارث پر تھا، اس لیے جب کوئی انصاری وفات پاتا تو اس کی جائیداد و مال مہاجر کو ملتا تھا اور قریبی رشتہ دار محروم رہتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ
युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊकू व यु'थिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन यूक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और उन लोगों के लिए कि जिन्होंने मुहाजिरीन से पहले दारुस्सलाम मदीना और ईमान में जगह पकड़ी वो दोस्त रखते हैं उनको जो वतन छोड़कर उनके पास आए और अपने दिलों में कोई तंगी नहीं पाते उस चीज़ से जो मुहाजिरीन को दी गई और उनको अपनी जानों पर तरजीह देते हैं अगरचे खुद तंगी में हों। और जो कोई अपने नफ्स की हिर्स और लालच से बचाया गया वही लोग फलाह पाने वाले हैं। बुखारी में ये किस्सा मज़कूर है कि एक भूखा साइल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आपने घर में दरियाफ्त किया कि कुछ खाने को है? जवाब आया कि सिर्फ पानी। आपने फरमाया कौन है जो इसको अपना मेहमान बनाए? एक अंसारी ने कहा मैं हाजिर हूँ। चुनाचे वो उसे लेकर अपने घर चले गए और बीवी से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिलाओ। वो बोली सिर्फ बच्चों की खुराक मौजूद है। कहा तो वो खाना तैयार कर और चिराग रोशन करके खाने के वक्त बच्चों को सुला देना। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। जब मियाँ बीवी और मेहमान खाने पर बैठे तो बीवी ने बत्ती उकसाने के बहाने से उठकर चिराग गुल कर दिया। मियाँ बीवी भूखे रहे और इसी तरह हाथ चलाते रहे कि गोया खा रहे हैं। सुबह को वो अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आपने फरमाया रात को अल्लाह तुम्हारे नेक काम से राज़ी हुआ वयुथिरून अला अनफुसिहिम वाली आयत नाजिल फरमाई। जब सन 4 हिजरी में बनु नुदैर जिला वतन हुए और उनके अमवाल अर्ज़ी और नखलिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में आए तो आपने तमाम अंसार को बुलाकर फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि मैं बनु नुज़ैर के अमवाल तुम में और मुहाजिरीन में तकसीम कर देता हूँ और मुहाजिरीन तुम्हारे घरों और अमवाल में बदस्तूर रहेंगे, और अगर तुम चाहते हो तो ये अमवाल मुहाजिरीन को बांट देता हूँ और वो तुम्हारे घरों और अमवाल से बेदखल हो जाएंगे। हज़रत साद बिन अबादा और साद बिन माज ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अमवाल को आप मुहाजिरीन में तकसीम कर दीजिए और वो हमारे घरों और अमवाल में भी बदस्तूर रहेंगे। ये सुनकर अंसार बोले या रसूल अल्लाह हम इस पर राजी हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदाया तू अंसार और अबनाए अंसार पर रहम फरमा। इस तरह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमवाले बनी नुदैर सिर्फ मुहाजिरीन में तकसीम फरमा दिए। सन 8 हिजरी में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलाउल हदरी को बग़रज़ तबलीग विलायत बहरैन भेजा। मुंज़र बिन सावी हाकिम बहरैन और वहाँ के तमाम अरब ईमान लाए। बाकी अहले बहरैन मजूस यहूद व नसारा ने जुज़िया पर सुलह कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाया ताकि बहरैन का जिज़िया व खराज अंसार के लिए लिख दें, मगर अंसार ने अर्ज़ की अल्लाह की कसम ऐसा ना कीजिए, यहाँ तक कि हुजूर हमारे कुरैशी भाइयों के लिए भी इतना ही माल लिख दें। जब सन 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ तो मुहाजिरीन के हिस्सा में इस कदर माल आया कि उनको अंसार के नखलिस्तान की हाजत ना रही, इसलिए उन्होंने वो नखलिस्तान जो बतौर इबाहत उनके पास थे अंसार को वापस कर दिए। ये खूबसूरत मुआखात और इसार व कुर्बानी का मंजर आसमान ने न इससे पहले देखा और न उससे बाद देख सकेगा। अज़ान की इब्तिदा। जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद जामा तैयार हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल आया कि मुसलमानों को नमाज के लिए किस तरह जमा किया जाए। जामे मस्जिद तैयार हो चुकी थी। आपने अपने असहाबे कराम से मशवरा किया। जाहिर है कि एक वक्त और एक मकान में इज्तिमा बग़ैर आलाम आगाही के तो नहीं हो सकता, इसलिए सहाबा कराम ने ऐलान के लिए कई तरीक़े पेश किए। बाज़ ने कहा कि आग रोशन करके ऊंची कर दी जाए, मुसलमान उसे देखकर जमा हो जाया करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुशाबहत मजूस की वजह से इस तरीक़े को पसंद नहीं फरमाया। बाज़ ने नाक़ूस तजवीज़ किया, मगर नसारा की मुशाबहत की वजह से ये तजवीज़ भी रद्द कर दी गई। इस तरह बूक को यहूद की मुशाबहत की वजह से पसंद ना किया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मशवरा दिया कि एक शख्स को नमाज के वक्त ऐलान करने की गर्ज से भेज दिया जाए।
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اٹھ کر نماز کے لیے ندا کر دے۔ چنانچہ حضرت بلال یوں ندا کر دیا کرتے تھے، الصلاۃ جامعہ۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں اس سے بہتر طریقہ بتا دیا گیا اور وہ مروجہ اذان شرعی ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنا خواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، حضور انور بے ابی و امی پر اس سے پہلے اس بارے میں وحی آ چکی تھی، اس لیے آپ نے سن کر فرمایا بے شک یہ رؤیا حق ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ حضرت بلال کو کلمات اذان کی تلقین کر دو، وہ اذان دیں گے کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند اور نرم اور شیریں ہے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہود سے معاہدہ۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور یہود مدینہ کے درمیان ایک معاہدہ تحریر فرمایا جس کی شرائط کی تفصیل سیرت ابن ہشام میں ہے۔ ان کی شرائط کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1 کہ خون بہا اور فدیہ کا طریقہ سابقہ قائم رہے گا۔ نمبر 2 ہر فریق کو مذہبی آزادی ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے دین سے تعارض نہ کریں گے۔ نمبر 3 ہر دو فریق ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے۔ نمبر 4 اگر ایک فریق کو کسی سے لڑائی پیش آئے تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ نمبر 5 اگر فریقین میں ایسا اختلاف ہو جائے کہ جس سے فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ خدا اور رسول پر چھوڑ دیا جائے گا۔ نمبر 6 کوئی فریق قریش اور ان کے معاونین کو امان نہ دے گا۔ نمبر 7 اگر کوئی دشمن یثرب پر حملہ آور ہو تو ہر دو فریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 8 اگر ایک فریق کسی سے صلح کرے گا تو اس مصالحت میں دوسرا فریق بھی شامل ہوگا، مذہبی لڑائی اس سے مستثنی ہوگی۔